السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ سامعین محترم، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ایسا نبی یا کوئی ایسا ولی جو آج تک جنت میں زندہ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو جی ہاں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے نبی کے بارے میں جو آج بھی جنت کے اندر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ تو سامعین محترم، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سامعین محترم، ایک دفعہ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالی سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی۔ جب ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، یعنی دوست بن گئے، اور وہ مدتوں تک ساتھ رہے۔ آپ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس من و سلوہ پہنچ جاتا تھا جس سے وہ افطار فرماتے تھے۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے، مگر وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے۔ اسی طرح چند روز گزرے تو یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے باغ اور بھیڑوں کے غول کے پاس سے گزرے۔ ملک الموت نے پوچھا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس کے غول سے یا باغ میں سے انگور کے کچھ خوشے لے کر آ جاؤں تاکہ آپ شام کو اس سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو تم انکار کر دیتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کے کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری صحبت کا بڑا حق ادا کر دیا ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا کی اجازت سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک دوسری حاجت بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا مزہ بھی چکھوں تاکہ سمجھوں کہ ویسے ہی ہے جیسے کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی، اجازت ملنے پر تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ لی، پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ فرمایا بہت زیادہ شدید ہے، اس جیسا ہی ہے جیسے میں نے سنا تھا۔ پھر فرمایا کہ میری ایک اور حاجت بھی ہے، مجھے جہنم کی آگ دکھاؤ۔ ملک الموت نے خادم جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا میری ایک اور حاجت بھی ہے، یعنی بہشت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے بہشت کے خادم سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہو گئے اور فرمایا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے وہ بھی چکھ لیا۔ فرمایا گیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے پاس وارد نہ ہو، اور میں وارد بھی ہو چکا ہوں۔ بہشت کے بارے میں فرمایا کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ تو سامعین محترم، بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ تو سامعین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن کے اندر رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔